محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، سائل نے سوال کیا کہ حضرت کوئی ایسی ویڈیو بناؤ جس میں غسل کا مکمل طریقہ بتایا جائے۔ دیکھیے، غسل کا سنت طریقہ یہ ہے، اولاً یہ بات جان لیں کہ غسل میں 3 باتیں فرض ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا، اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کرنا۔ نمبر 2، ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا۔ اور نمبر 3، پورے بدن پر پانی بہانا۔ بہتر اور سنت طریقہ یہ ہے کہ اولاً جس جگہ ہم نہائیں اگر وہ جگہ بند ہے تب تو برہنہ یعنی بغیر کپڑوں کے نہا سکتے ہیں، اور اگر کہیں باہر نہا رہے ہیں تو ناف سے لے کر گھٹنوں کو نیچے تک ہمارا بدن چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ ستر عورت کا خیال رکھنا چاہیے، یہ فرض ہے انسان پر، اور دکھانا حرام اور گناہ ہے۔ سب سے پہلے ناف سے لے کے نیچے تک پورا بدن دھوئیں، اس طرح کہ کوئی نجاست لگی ہو تو اس نجاست کو دور کر دیں، اور نماز جیسا وضو کریں، اور اس کے بعد فرائض غسل بھی ادا کر لیں، یعنی کلی کریں، ناک میں پانی چڑھائیں، پھر 3 مرتبہ تھوڑا تھوڑا پانی داہنے کاندھے پر، 3 مرتبہ بائیں کاندھے پر، اور 3 مرتبہ سر پر پانی بہائیں، اور پورے بدن پر پانی تیل کی طرح بالکل چپڑ دیں، یعنی کوئی بال برابر جگہ بھی سوکھی نہیں رہنی چاہیے۔ اگر بدن میں کوئی بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ جہاں جہاں ہمارے جوڑ ہوتے ہیں اور ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں پانی نہیں پہنچے گا، وہاں بالخصوص توجہ کے ساتھ وہاں پانی پہنچانا چاہیے اور خوب رگڑنا چاہیے۔ اب اس کے بعد چاہیں تو شیمپو سے نہائیں، چاہیں صابن سے نہائیں، وہ آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کا غسل ہو گیا۔ اور غسل کے بعد اگر نواقض وضو نہیں پایا گیا تو آپ کا وضو بھی ہو جائے گا، اسی وضو سے نماز وغیرہ تلاوت وغیرہ سب کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر نواقض وضو کوئی پایا گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ غسل مکمل ہو گیا، اس کے بعد کسی بھی کپڑے سے اپنے بدن کو ہلکا سا صاف کر لیں اور کپڑے جلدی سے پہن لیں۔ ستر عورت چھپا کر رکھیں۔ ستر عورت کا دکھانا یعنی ٹونڈ سے لے کر ناف سے لے کر گھٹنے تک بدن کا دکھانا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی گھروں میں جانگیاں لے کر پہن کے گھومتے رہتے ہیں، یا چھوٹی سی تولیہ لپیٹ کر گھومتے رہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اگر ہمارے گھٹنے یا ناف کے نیچے کی جگہ دکھ رہی ہے تو ہم برابر کے گناہگار ہوتے رہتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں پاکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔